آسان ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک ایسا شخص جو بہار میں پیدا ہوا اور پیشے کے اعتبار سے وہ انجینئر ہے، عیسیٰ علیہ السلام انجینئر تھے، آسمان میں جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام انجینئرنگ کی تھی، انہوں نے، وہ انجینئر تھے۔ یہ شخص پیشے کے اعتبار سے انجینئر، اس کو عہدے کی بھوک، رتبے کی ہوس، شہرت کی بھوک اس کے سینے کے اندر تھی، تو شہرت حاصل کرنے کے لیے کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، تو اس نے بجائے چھوٹے موٹے عہدے کے اس نے کہا کہ عالمی عہدہ حاصل کرو تاکہ پوری دنیا میں بدنامی میرے نام آ جائے، لہذا اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور ہمارے نوجوان، میرے بھائیوں، کس زمانے کے ہیں تم لوگ؟ پہلے زمانے میں لوگ اگر بھٹک گئے تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس زمانے میں لٹریچر نہیں تھا، اس زمانے میں علماء کی کمی تھی، اس زمانے میں کتابوں کی کمی تھی، اس زمانے میں معلومات کی کمی تھی، اس زمانے میں دین سکھانے والوں کی کمی تھی، اس زمانے میں دین بتانے والوں کی کمی تھی۔ لیکن افسوس، جس زمانے میں سب چیزوں کی کمی تھی، تب لوگوں نے اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا، کبھی گمراہ فرقوں کے ہتھے نہیں چڑھے۔ آج ساری سہولتیں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آج کا نوجوان کوئی قادیانیت کی گود میں پڑ رہا ہے تو کوئی شکیل بن حنیف کی گود میں پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے کے علماء مساجد کم ہونے کے باوجود، پہلے کے لوگ مساجد کم ہونے کے باوجود، مدرسے نہ ہونے کے باوجود، دینی کتابیں نہ ہونے کے باوجود بھی علماء سے مربوط تھے، اللہ والوں سے مربوط تھے، دینداروں سے مربوط تھے، مسجدوں کے ائمہ سے مربوط تھے، اس لیے گمراہی ان کے دروازے پر دستک کبھی نہیں دے سکی۔ آج کا نوجوان نہ علماء سے ملنا چاہتا، نہ مسجدوں کے اماموں سے تعلق رکھنا چاہتا، اور مسجد آتا بھی ہے تو آتا کب ہے؟ جمعہ کے دن اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آخری صف میں مجھے جگہ ملے تاکہ نکلنے میں سہولت رہے، اس لیے آخر میں مسجد کو آتے ہیں۔ بولے چلو صاحب، سب سے آخر میں جانے کا مجھے اعزاز مل گیا اور سب سے پہلے نکلنے کا تمغہ بھی میرے ہی نام آئے گا۔ اب یہ نوجوانوں کا طبقہ، مجھے معاف کیجئے شاید یہ جملہ میرا سخت ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ طبقہ، ہمارے نوجوانوں کا وہ طبقہ جو جمعہ کے دن مسجد میں سب سے آخر میں آتا ہے، جبکہ مسجد کے خطیب کا بیان بالکل ختم کے اوپر ہوتا ہے، اس وقت میں مسجد کو آتا ہے، سب سے پہلے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ یہ طبقہ دین آخر کہاں سیکھے گا؟ میرے نوجوانوں، تم دین کہاں سیکھو گے؟ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوگی؟ نبی کی بتائی ہوئی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوگی جب تم جمعہ میں اس وقت میں گھڑی دیکھ کر کہتے ہو ارے مول صاحب ابھی بیان ہی کر رہے ہوں گے؟ ارے بھائی، بیان مول صاحب اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بیان کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ ہی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ کم از کم جمعہ میں ایک مرتبہ آپ کی بیٹری چارج کی جائے، آپ کو ایمان کی غذا کھلائی جائے، آپ کو اسلام کی غذا پلائی جائے۔ اور یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ قادیانیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ مہدویت کا فتنہ ہو، چاہے وہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہو، چاہے وہ جماعت المسلمین کا فتنہ ہو، چاہے صدیق دینداروں کا فتنہ ہو، ایک فتنہ شہر میں تھوڑے ہی ہے، پوری رات کافی نہیں ہوگی۔ ہمارے شہر میں موجود فتنوں کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں، کوئی ایک فتنہ اہل قرآن کا، ایک فتنہ جماعت المسلمین کا، ایک فتنہ صدیق دینداروں کا، ایک فتنہ صدیق چند بسویشور کے نام سے، ایک فتنہ مہدویت کے نام سے، ایک فتنہ قادیانیت کے نام سے، ایک فتنہ یہ شکیل بن حنیف کے نام سے۔ ان میں سے اگر کسی کے بھی ہتھے آپ چڑھ گئے تو سمجھو کہ آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ لیکن آپ ان فتنوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اور ان فتنوں کے بارے میں واقفیت کیسے ہوگی آپ کو؟
آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ مسجدوں کو آئیں گے تب تو پتا چلے گا، آپ محفلوں میں بیٹھیں گے تب تو پتا چلے گا، آپ دینی مجلسوں میں آئیں گے تب تو پتا چلے گا، آپ کے علاقے میں رہنے والے بڑے اور اکابر علماء اور مفتیان اکرام کی صحبتوں میں بیٹھیں گے تب تو پتا چلے گا، ورنہ آج صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اسی بستی میں خریب کے علاقے کے اندر یہی شکیل بن حنیف کو ماننے والوں کی ایک تعداد جمع ہو گئی، اور یہ کون ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، اور یہ سب کے سب انجینئرنگ کر رہے ہیں اور انجینئرنگ کالج میں پڑھتے ہیں، اور خود تو متاثر ہوئے اور ساتھ میں وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے دوستوں کو متاثر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، بند کمروں میں لے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کی خبریں سنا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج آپ کو یہاں جمع کرنے کا مقصد اس فتنے سے آگاہ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بددین شکیل بن حنیف کو اگر عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر نعوذ باللہ مان لیتا ہے تو گویا وہ سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا ہے، اور کسی ایک نبی کا انکار بھی، کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ سچے نبی کا اقرار ضروری ہے اور جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا انکار ضروری ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اگر کسی ایک نبی کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء کو ماننے کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایک جھوٹے کا اقرار کر لے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کو اپنی بستی والوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگ حضرات، یہاں کے دینی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، دینی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، ایک ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس شکیل بن حنیف کے فتنے سے اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو واقف کرائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ لوگ در پردہ چھپے چھپے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد نوجوانوں کو لے کر BHL جا رہے ہیں، وہاں یہاں کا ہیڈ آفس وہاں موجود ہے اور وہاں سے وہ اورنگ آباد لے جا رہے ہیں، اور اورنگ آباد اس کی پوری تحقیق ہم لوگ کیے ہیں۔ وہاں تک جا کر اورنگ آباد میں پڑے گاؤں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ان کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان کے ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے، پوری ایک بستی بسائی ہے انہوں نے، اور وہ شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے آپ انہیں دیکھیں گے تو مکمل ایک دیندار نظر آئیں گے۔ ان کے سروں پہ ٹوپیاں، ان کے چہروں پہ بڑے بڑے داڑیاں، ان کے بدن کے اوپر اسلامی لباس، شکل و صورت ان کی پوری دینداروں جیسی، ان کی شکل کیسی بھی ہو، ان کی صورت کیسی بھی ہو، ان کا لباس کیسا بھی ہو، ان کا چہرہ کیسا بھی ہو، لیکن اگر ان کا عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے کے مطابق اگر نہ ہو تو یہ شکل و صورتیں ایمان و اسلام پر انہیں باقی نہیں رکھ سکتی ہیں۔ اصل چیز ہے عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں، آپ کو اسی فتنے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے یہاں جمع کیا گیا۔ وقت لائٹ جانے کی وجہ سے بیچ میں بہت سارا ضائع بھی ہو گیا، لہذا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، لہذا آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں
اس ایک جلسے پر آپ حضرات کو اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس پوری بستی کے اندر مختلف مقامات کے اوپر میں یہاں کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اسلامی حمیت کا تقاضا ہے، اسلامی فرائض میں سے یہ بات شامل ہے کہ آپ اس طرح کے جلسے مختلف اس محلے کے اندر کریے اور ہمیں بلائیے، یا جس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں بلائیے، جو اس فتنے کے بارے میں امت کو آگاہ کر سکے، امت کو آگاہ کر سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی واقعہ ہمارے محلے میں ہوتا ہے تو آج صورتحال یہ ہے کہ فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے منٹوں میں دنیا کے کونے کونے تک ہم وہ خبر پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سہولتیں پیدا کر دی، لہذا آپ بھی اپنی بستی کے نوجوانوں کے اندر یہ بات پھیلائیے جس ذریعے سے پھیلا سکتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کے نام سے جو شخص عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور دلی کے اندر وہ رہتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، لہذا اس کو ماننا کفر ہے، اس کو ماننے والے کافر ہیں۔ ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، لہذا ہم اپنے دوستوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس فتنے سے بچیں اور اوروں کو بھی بچائیں۔ اس طرح کی تبلیغ کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، لہذا انہی چند الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایمانی غیرت، ایمانی حمیت آپ کو اس کام کے لیے کھڑا کرے گی، اور اپنی بستیوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے محلوں کو ان ایمان کے لٹوروں سے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ان ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو آپ محفوظ کریں گے، اور اپنے ایمانی بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بھرپور آپ جدوجہد کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔